تو اس نوعیت کا ایک یہ کمرہ ہے، ایک معمول کا کمرہ جس میں بس صرف الگ کر کے رکھ دیا جاتا ہے قیدی کو. الگ کر کے رکھتے ہیں، اس کو باقاعدہ بستر مہیا کیا جاتا ہے، کھانے کی چیزیں دی جاتی ہیں، وہ جو نقصان نہ دے، جیسے گلاس ہو گیا، گلاس اسٹیل کا ہوتا ہے، شیشے کا ہوتا ہے، سر پہ مار سکتا ہے، سر پہ مار سکتا ہے، وہ چیزیں سب باہر رکھی جاتی ہیں. ایسا کیوں سوچا جاتا ہے؟ کیونکہ ڈیتھ سیل میں تو ایسی چیز نہیں ہوتی. انسان ہے، سوچ آتی ہے کہ مجھے اس ٹائم، اس دن کے بعد، اس ٹائم پہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس خوف سے ہمیں اپنا احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. جیسے سیل روم ہے، صحیح، وہ فلموں میں کال کوٹری وہ فلموں والا سین ہے، یہ بالکل روم ہے، پنکھا ہے، وہی روشنی والا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکورٹی کے طور پہ ایک سپاہی 24 آورس ہمارا باہر رہے گا، گیٹ کے باہر اور بیٹھا رہتا ہے. اس کے بعد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک نہیں، وہ اندر سیل کے اندر رہے گا. اس کی کھانا وغیرہ ہر چیز یہیں مہیا کی جائے گی روم اس کے کے لیے اندر. اسپیشل کوئی کھانا ہوتا ہے، کوئی الگ چیز ہوتی ہے؟ جس میں میڈیکل کا بتا رہے تھے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور 24 آورس ڈاکٹر صاحب چیک کرتا رہتا ہے ہر 8 گھنٹے کے بعد. اور فیملیز کی جو ملاقات ہے اس کی 7 دن کے اندر ملاقات اس روم کے اندر ہوگی. اچھا، وہ یہاں آ جائے. جی ہاں، ہمارا اسٹاف اس کو باقاعدہ ان کی فیملیز کو عزت کے ساتھ لے کے اس روم کے اندر ملاقات کراتے ایک ہیں. انسانی ہمدردی کے یار آخری وہ دن سین ہے. بڑے، وہ بس ہم بھی انسان ہیں، حوصلے والے تو حوصلہ کر جاتے ہیں، بچے فیملیز وہ ٹوٹ جاتی ہیں، روتے ہیں، بڑے روتے ہیں. وہ ہمیں بھی پھر وہ کورونا آ جاتا ہے، ریئل ہے. وہ آخری جو ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اور بچے پھر ہیں، پتہ ہے کہ یہ میرا پیارا، یہ تو فکس ہے، ٹائم فکس ہے، ڈیٹ فکس ہے، دن فکس ہے. وہ ایک پل کیا گزرتا ہے بس. ہاں یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے، کتنا سخت دل کیوں نہ رہا ہو، کتنے بھی گناہ اللہ جانتا ہے ہو نہ ہو، ہمیں نہیں پتا، سخت دل کتنا اس ٹائم ویسے بھی قرآن شریف کو اور نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں. یہاں آ کے پھر اللہ قرآن نماز ویسے بھی پڑھتے ہیں، مگر زیادہ یہاں بس ان کو پتا ہے اللہ سے جاتے جاتے بھی معافی مانگتے جاتے ہیں. سو جی، یہ سارٹ آف جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کال کوٹھڑی، جس کے بارے میں سنتے تھے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یعنی کوئی غیر انسانی چیز نہیں ہوتی. جتنا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانی ہمدردی کی جا سکتی ہے وہ انسانی ہمدردی کی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے چونکہ جب کسی کے بلیک وارنٹ جاری ہو گئے، کسی کو اب سزائے موت پر عمل درآمد ہونا ہے، تو اس کی سیکیورٹی پھر جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور یقینی بنانا ہے کہ پھر وہ سیکیور بھی ہو اور وہ خود کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے کسی نفسیاتی الجھن کی وجہ سے. تو اس کے لیے اس کو الگ کرنا قانون کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ پوری کی جاتی ہے. تو یہ ہے جی وہ کال کوٹھڑی جس کا ہم اور آپ بچپن سے ذکر سنتے آئے ہیں. تو جناب اب ہم جیل کے اس حصے میں داخل ہو گئے ہیں جو سمجھ لیجیے آخری حصہ ہے اس پروگرام کا بھی اور بہت سے مجرموں کی زندگی کا بھی. یہاں پھانسی گھاٹ ہے جہاں سزائے موت کے قیدیوں کو بلیک وارنٹ جاری ہونے کے بعد سزائے موت دی جاتی ہے. میرا نہیں خیال اس سے زیادہ خوفناک، اس سے زیادہ دل دہلا دینے والا، اس سے زیادہ ہولناک کوئی تصور ہوگا کہ ایک انسان کو اس کی موت کا وقت بتا دیا جائے، اس کی موت کا دن بتا دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات بچانے والی ہے. آخری رات بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے حوالے سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے یا راضی نامہ ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کو پھانسی گھاٹ لے کر جاتے ہیں، دکھاتے ہیں اگین اس نیت کے ساتھ کہ اس مقام کو دیکھ کر اسے مقام عبرت سمجھیں لوگ، اور شاید کوئی ایک دیکھنے والا، کوئی ایک سوچنے والا اپنی زندگی میں کوئی ایک غلط فیصلہ کرنے سے رک جائے، وہ غلط فیصلہ جو اس کو ایک عام معمول کی زندگی سے پھانسی گھاٹ تک لے آئے. آئیے جناب پھانسی گھاٹ کے علاقے میں داخل ہونے والے ہیں. یہاں سے ابھی ہم اندر جائیں گے، لیکن لاسٹ ایگزیکیوشن جو آخری ہوئی اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو کہ غالباً 2017 میں ہوئی. اس کا ریکارڈ یہاں پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب کوئی نئی پھانسی دی جائے گی تو اس کا ریکارڈ یہاں رکھا جائے گا. کچھ بڑی ڈیٹیلز ہیں، ابھی ہم ذرا آپ سے، یا اللہ. سینٹرل جیل کراچی کا پھانسی گھاٹ میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں کیا منظر ہوتا ہے جب پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے، کس طرح سے پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے. میں درخواست کروں گا اقبال صاحب سے کہ ذرا تھوڑی سی تفصیل ہم سے شیئر کریں. یہ خیر کو دیکھ کے ہی ایک عجیب ہیبت ہوتی ہے، دل دہلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس جرم سے بچائے جو اس کو یہاں تک لے کے آتا ہے. تو آپ کے پاس یہ ایگزیکیوشن کا جو رجسٹر بھی ہے؟ جی، ایگزیکیوشن ڈائری ہے جس کو ہم مینٹین کرتے ہیں.
تو پہلی جو ہے اس میں 76 سے میرے پاس ریکارڈ ہے. صحیح. جو پہلی جو ہوئی تھی 76 میں، اس سے پہلے بھی لازمی ہوئی ہوگی، لیکن وہ اس کے بعد اس کو مینٹین کرتے ہوئے آخری جو ہماری 2017 میں جو ہے نا ایگزیکیوشن ہوئی تھی، تو یہ 68 جو ہے ایگزیکیوشن ہو گئی ہے 76 سے اب تک. لوگوں کو یہاں پہ اس پھانسی گھاٹ پہ ان کو جو ہے سزائے موت ہو چکی ہے. اور یہ میں اگر آپ اجازت دے تو اس میں اس کا ویٹ، اس کی ہائٹ اور باقی چیزیں لکھی. ہر چیز لکھتے ہیں اس منظر پہ جو کیا ہے. ہوتا ہے اقبال جب یہاں پہ سزا دی؟ کون کون ہوتا ہے؟ اس نائٹ ہائی الرٹ ہوتا ہے، ہمارے سینئر سپیرینٹ سے لے کر نیچے کا سپاہی تک عملہ جو ہے نا موجود ہوتا ہے. اس کے بعد جب بلیک وارنٹ شروع ہوتا ہے تو ہم کنسرن سیشن جج کو لکھتے ہیں، وہ میجسٹریٹ نامینیٹ کرتا ہے. پھر میجسٹریٹ صاحب کی جو ہے موجودگی میں وہ ان سے آخری ٹائم تک پوچھتا ہے، ول پوچھتا ہے، اور ہر چیز سے پوچھ کے اس کو بتا دیں آپ کو جو ہے ابھی یہ بلیک وارنٹ آپ کا ایشو ہو گیا ہے. کس قسم کی خواہشات ہوتی ہیں اگر آخری ول جو پوچھی جاتی ہے؟ کوئی کچھ آپ کے ذہن میں ہے؟ بس زیادہ تر تو وہ کہتے ہیں بس اللہ پاک معاف کرے. کیا خواہش رہ جاتی ہے جب موت؟ غلط ہم سے جو ہے نا وہ آئے، بس وہ جو 5-10 منٹ کا غصہ جو ہے ہم کی اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے، تو وہ ندامت ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے اور عام طور پہ وقت جو ہے وہ صبح کا ہی ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ارلی مارننگ ہے کسی بھی وقت؟ 4:30 سے 5:30 کے یہ ٹائم جو ہے. اور اس وقت سپرینٹینڈنٹ صاحب بھی موجود ہوتے ہیں؟ سارا عملہ جو ہے نا سارا عملہ موجود. آپ نے خود وٹنس کیا کسی؟ جی بالکل، تقریباً 10 پھانسیاں میں دیکھ چکا ہوں یہاں پہ. تو فرسٹ تو جو ہے دیکھی تھی تو 2-3 دن تو بالکل وہی ہمیں وہ آ رہا تھا تاثرات رات میں آگے پیچھے جو ہے. جناب دعا پروردگار دو عالم ہر ایک کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ رکھے، کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، اور یہ نہج تو بالکل بھی نہ آئے کہ جب کسی کو پھانسی گھاٹ تک آنا پڑے. ہم صرف ایک مثال قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پھر زندگی کا ایک برا فیصلہ آپ کو کہاں تک لے کے آ سکتا ہے. اس وقت موجودہ پھانسی گھاٹ کے اوپر، اور یہاں اب تک 78 سے ہی آنورڈ لگایا جائے تو کم سے کم 68 لوگوں کو سزائے موت دی جا چکی ہے ان پھندوں پہ لٹکا کے. اور یہ نیچے وہ تختہ دار جسے کہہ لیجئے، جب لیور کھینچا جاتا ہے تو یہ وہ تختہ دار ہے کہ جو نیچے سے ہٹ جاتا ہے اور انسان پھر پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتا ہے. احسان بھائی، آپ کے اپنے کیا احساسات ہیں یہاں کھڑے ہو کے؟ ابھی بھی کھڑا ہوں تو بس انسان جاتا تو انسان ہے نا، سانس تو ہے نا، انسان ہے نا. ہمیں خود تکلیف پہنچتی ہے، مگر ایک عمل ہے، قانون ہے، قدرت کا. اور وہ نہیں ہوگا تو معاشرہ بگاڑ آئے گا. یہی پروسیس ہوتا ہے. یہیں لے کے آتے ہیں اسی سیڑھی سے، یہاں ہم قیدی کو کھڑا کرتے ہیں یہ بیچ پہ لکیروں پہ، آدھے پیر ادھر ہوتے ہیں آدھے پیر ادھر. یہ رسے ادھر ہی ہوتا ہے، رسا یہ رسا. السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ الطاف. آپ نے اب تک کتنے لوگوں کو یہاں 15-16 ہو گئی. 15-16 لوگوں کو پھانسی دی آپ نے. تو یہاں لایا جاتا ہے، نقاب پہنایا جاتا ہے، اور پھر وہ 10 سال ڈالتے ہیں. آپ کے اپنے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ ہمارے کیا ہے، ہم بھی انسان ہیں، آپ لوگوں میں سے ہیں ہم بھی، لیکن یہ ہے کہ جب ہم ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور جب آپ لیور کھینچتے ہیں اور وہ لٹک جاتا ہے جی، تو اس وقت کیا جسم کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بس وہ اسی وقت جان چلی جاتی ہے، یا کچھ لوگ ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں پیر؟ نہیں، تھوڑی دیر تو تڑپتا ہے انسانی جسم کی جان نکلتی ہے سر. لیکن آپ ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا دل پہ تو کچھ بس وہ دل گھر رکھ کے آتے ہیں بچوں کے پاس، کھیل کا دل ڈال کے آ جاتے ہیں. کسی پھانسی کو دیتے ہوئے آپ کو خود کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ساتھ رہتے ہیں ہمارے، کھیلتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، گھومتے رہتے ہیں. یہ وہ احساس کیسے نہیں اسی ہوتا؟ بندے کو جب نیچے چلا جاتا ہے تو احساس کیسے نہیں ہوتا ہے کہ یار اتنے دن ہمارے ساتھ تھا یہ بندہ. اور اس میں ایک وقت میں 3 آدمی 3 لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے. لیکن آپ نے ایک وقت میں ایک ہی 2 لگائی. 2 لگائی ہیں؟ جی ہاں. اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 لگانی؟ وہ تو اوپر سے 8. اچھا، جو آرڈر آ گیا. ایک ہی کیس میں تھے، اوکے. اور اسی تاریخ میں دونوں کو دے رہا تھا. کیس ایک میں 2 تھے. تو یعنی ایک ہی لیور سے دونوں لوگوں کا کام ایک ہی وقت میں. تو جناب یہ کراچی سینٹرل جیل کا پھانسی گھاٹ ہے، جہاں سینکڑوں لوگوں کو اب تک ان کے کردہ یا شاید نہ کردہ گناہوں کے باعث سزائے موت دی گئی. یہاں پھانسی کے وہ پھندے لگتے ہیں جن پر بہت سارے انسان جھول جاتے ہیں. ایک لمحے کا غصہ اگر کنٹرول کر لیا جائے، چند سیکنڈز کے اشتعال پر اگر قابو پا لیا جائے، اپنی انا کو تھوڑے وقت کے لیے اگر کہیں دفن کر دیا جائے،
اپنی میں کو چند لحظوں کے لیے اگر مار دیا جائے تو یہ اتنی اذیت ناک زندگی اور اس کے بعد اس سے زیادہ اذیت ناک موت، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ نے موت کے قیدیوں کی گفتگو بھی سنی، وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں، ان کے پیارے کس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جیل کا عملہ کس تکلیف سے گزرتا ہے ان کے مصائب اور ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر۔ شاید آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم کچھ لوگوں کی زندگیوں میں، ان کے رویوں میں، ان کے غصے میں، ان کے اشتعال میں کچھ تبدیلی لا سکیں۔ یہ انجام ہے وقتی غصے اور اشتعال کا۔ خدا کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے جیل کے ان در و دیوار کو، جیل کی اس زندگی کو، یہاں کی پریشانیوں کو اور اس پھانسی گھاٹ کو ضرور یاد رکھیے گا۔